پھر وہ کیا دن ہوگا جب ایک خوفناک ہنگامہ قائم ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن تم کہو گے ہائے ہائے میں یہ کیا کر بیٹھا. وبرزت الجحیم لمن یرا، اور تم دیکھو گے کہ جہنم بھڑکتی ہوئی تمہارے سامنے آئے گی اور جنت مہکتی ہوئی تمہارے سامنے آئے گی. جنت کی مہک ہوگی اور دوزخ کی بھڑک ہوگی. یہ تفور تکاد تمیز من الغیظ، یہ غصے کے ساتھ پھٹ رہی ہوگی. وازلفت الجنت للمتقین، اور جنت کو سجا کر ایمان والوں کے قریب لایا جا چکا ہوگا. اور ایک طرف فریق فی الجنت و فریق فی السعیر کا نمونہ قائم ہوگا. ایک طبقہ جنت کو جا رہا ہے، ایک جہنم کو جا رہا ہے. اس دن تم دیکھو گے فاما من طغى، جو سرکش ہوا، وآخر الحیات الدنیا، اور اسی زندگی پر مر مٹا، فإن الجحیم ہی المأوی، تو خوفناک آگ اس کا ٹھکانہ بنے گی. یہ کوئی آگ ہے جو دنیا کی آگ، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائیو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. سورج کی آگ بھی جہنم کی آگ کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور سورج ایسی بلا ہے، اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. اگر یہ 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہماری زمین بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے گی، تحلیل ہو جائے گی. جہنم کی آگ اس سے بھی کروڑوں گنا زیادہ ہے، اور اس میں جانے والا نہ مرے گا، نہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مر سکو نہ جی سکو. تھوڑی سی جب اب ٹھنڈک بھی ہو چکی، پھر بھی میں بولوں مجھے پسینہ آ گیا، آگے پسینہ آ رہا ہوگا. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ سرابیلہم من قطران، جن کے کرتے آگ سے تیار کیے جائیں گے. قطعت لہم ثیاب من نار، جن کو آگ ہی کا لباس پہنایا جائے گا. اور جسم یہ 5 فٹ کا تو ہوگا نہیں، صرف ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہوگا. جب ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہو تو اس کا وجود کتنا لمبا چوڑا ہوگا. اس کی چھاتی پر اگر گھوڑا دوڑایا جائے، ایک دوسری کی چھاتی پر ایک طرف سے گھوڑا دوڑایا جائے تو 3 دن 3 رات وہ مسلسل دوڑتا چلا جائے تو تب جا کر دوسرے کندھے پر وہ پہنچے گا. گویا ایک جہنمی کا جو چھاتی کا درمیانی فاصلہ ہے وہ پاکستان کی لمبائی سے بھی زیادہ ہے. یہ اس لیے ہوگا لیذوق العذاب، تاکہ عذاب کی شدت زیادہ ہو جائے، عذاب کی سختی زیادہ ہو جائے. تو کوئی مذاق تو نہیں ہے نافرمان بن کے مر جانا، گانے سنتے مر جانا، جھوٹ بولتے مر جانا، زنا کرتے مر جانا، شراب پیتے مر جانا، سود کھاتے مر جانا، جوا کھیلتے ہوئے مر جانا، لوگوں کی زمینیں دباتے ہوئے، رزق اور دباتے ہوئے اور ہیرا پھیری کرتے ہوئے مر جانا. بھائیو اللہ سویا ہوا نہیں ہے، اللہ سویا ہوا نہیں ہے، اللہ جاگ رہا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ سویا ہے نہ وہ تھکا ہے، نہ وہ ایٹمی طاقتوں سے ڈرا ہے، نہ وہ گھبرایا ہے. اس کی جہنم اسی طرح بھڑک رہی ہے، اس کی جنت اسی طرح مہک رہی ہے. یہ ٹھکانہ ان کے لیے ہے جو باغی بن کے مر جائیں گے. پھر صرف کوئی ایک عذاب میرے کندھوں میں نا، یہ میرے دونوں بازوں میں درد جا رہا ہے، ادھر کوئی نقص ہو گیا، پتہ نہیں مورے کا کیا ہے، تو وہ فیزیو تھراپی کر رہے ہیں. گھر میں کروا رہا تھا، اب تو سفر میں ختم، تو ادھر وہ لگاتے تھے کوئی مشین، اس میں سے وہ الٹرا ساؤنڈ ریز اندر جاتی تھی، تو تڑپا کے رکھ دیتی تھی. ایسا درد. تو میں نے ایک دنوں سے کہا ڈاکٹر صاحب تم نے تو مجھے جہنم ہی یاد دلا دی. فیزیو تھراپی روز آتا تھا فیزیو تھراپی والا، کہ تم نے تو مجھے جہنم یاد دلا دی کہ یہ ذرا سی. ان کا بھی تو اس کو 5 گنا اور یہ بڑھا سکتے ہیں. تو بالکل آخری لیول پہ میں نے یہ مشین رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا اس آخری لیول نے اتنے درد ڈال دیے تو مجھے پھر وہ آخر من شکلہ ازواج، مجھے یہ آیت اس دن سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں آگ کا عذاب بھی ہوگا اور اس کے علاوہ اور بے شمار قسم کے عذاب ہوں گے. جلنے والے کو سارے درد ختم ہو جاتے ہیں، جلنے والے کے سارے درد ختم ہو جاتے ہیں، پر اللہ کہہ رہا ہے نہیں، جلنے کے ساتھ اور بھی بے شمار درد تمہارے اندر ڈالوں گا. کہیں بھوک، کہیں پیاس، کہیں ہڈیوں میں درد، کہیں گردے میں درد، کہیں رگوں میں درد، کہیں پٹھوں میں درد. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما اصبرهم علی النار، کیا کہنے آگ پہ صبر کرنے والوں کے.
فما اصبرهم علی النار، بڑے حوصلے ہیں میری نافرمانی کرنے والوں کے. فما اصبرهم علی النار، بڑے حوصلے والے ہیں جو میرے نافرمان ہیں. ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ آگے کیسی خوفناک آگ ان کو سر سے لے کر پاؤں تک. سب سے گھٹیا عذاب جہنم میں جو شخص ہوگا، سب سے تھوڑا عذاب، اس کو یہاں تک جوتا پہنایا جائے گا. آگ کا جوتا ہوگا، صرف اس نے آگ کا جوتا پہنا ہوگا، باقی سارا جسم آگ سے آزاد ہوگا. نہ کرتے آگ کے، نہ جسم پہ آگ کا اثر، صرف نہ اس کو سانپ بچھو کاٹیں گے، صرف اتنا، یہ 2 پاؤں اس کے آگ میں ہوں گے. اس سے اس کا سر ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، اور وہ یوں کہے گا مجھے دوزخ میں سب سے شدید عذاب ہو رہا ہے اور اس کو سب سے ہلکا ہو رہا ہے. شدید والوں کو تو اس نے بھی دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، سرکش ہوئے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کے دیوانے ہوئے، کیا ہوا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ڈالو انسان نہیں ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے کب کپایا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو روکا. اس نے نافرمانیوں کی طرف بھاگنا چاہا، اسے پکڑ کے واپس لایا. اس کی نظر نے بے باک ہونا چاہا، اس نے پردے کو جھکایا. اس کے کانوں نے گانوں کی طلب کی، اس نے کانوں پر ڈاٹ لگائے. اس کی زبان گالی کی طرف چلنا چاہا، اس نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا. اس کی زبان غیبت پہ چلنے لگی، اس نے ہونٹ بند کر لیے. میرے بھائیوں، باتوں میں بات آتی ہے، سب سے زیادہ گھروں میں آگ لگانے والی جو چیز ہے وہ غیبت اور چغلی ہے. گھروں میں آگ ہے، آگ. پہلے عورتوں کو تانے دیے جاتے تھے کہ عورتیں بڑی غیبت کرتی ہیں، اب مرد بھی ان سے کم نہیں ہیں. گھر میں ایک سلگتی ہوئی آگ ہے جس نے ہڈیوں کو بھی راکھ بنا کے رکھ دیا ہے. وہ صرف یہ زبان کا گندا بول، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ شکایت، ادھر کی ادھر سنائی، ادھر کی ادھر سنائی، دونوں کو آپس میں لڑا کر خود بیٹھ کے تماشا دیکھنا. کیسے ظالم لوگ ہیں جو لوگوں کے گھروں میں آگ لگا کر پھر تماشا دیکھتے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے، تسبیحیں بھی کر رہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے اور گھروں میں آگ بھی لگا رہے. سب سے زیادہ یہ اللہ کی دربار میں سب سے حقیر لوگ یوں آتا ہے جیسے تم لوگ پاخانے سے نفرت کرتے ہو، پاخانے سے نفرت کرتے ہو، ایسے اللہ ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو ادھر کو ادھر لڑاتے ہیں، ادھر کو ادھر لڑاتے ہیں، اس کی اس کو سناتے ہیں، اس کی اس کو سناتے ہیں، ساتھ بیچ میں اپنی طرف سے زیادتی کرتے ہیں. یہ لوگ اللہ کی نظر میں ایسے قابل نفرت ہیں جس سے تم پاخانے کو دیکھ کے نفرت کرتے ہو. ایسی ہی نفرت ان کے ساتھ ان کے رب کو ہے جو اپنی زبان کو لوگوں کے گھروں کے آگ لگانے کے لیے. پیٹرول سے وہ آگ نہیں لگتی، ایٹم بم سے وہ آگ نہیں بنتی، سورج سے وہ آگ نہیں لگتی، جو زبان کے لگائے ہوئے پیٹرول سے آگ لگتی ہے، جو اس زبان کے ایٹم بم کے پھٹنے سے جو آگ بڑھتی ہے. ساری دنیا کا ہائیڈروجن ایٹم بم میں وہ آگ نہیں جو اس زبان کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، زبان چلنے لگی، اسے سی لیا، گالی آئی اسے پی گیا، غصے میں پھٹنے لگا، اندر ہی اندر پی گیا. قدم رقص گاہوں کو چلنے لگے، روک لیا. ہاتھ ظلم کو اٹھنے لگا، روک لیا. حرام پیسے کی طرف ہاتھ بڑھے، پیچھے ہٹا لیے. رشوت کی طرف ہاتھ بڑھا، پیچھے ہٹا لیا. ہر جگہ اپنے آپ کو روکتا گیا، روکتا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ایک جنگ ہے، سرد جنگ ہے، خوفناک جنگ ہے جو اندر چل رہی ہے. یہ کرتا گیا یہاں تک کہ آنکھیں بند ہو گئی. تو نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میرے بندے جو تجھے بشارت ہو، تیرے رب کے ہاتھوں سے بنا ہوا گھر اب تیرا ٹھکانہ ہے. ہاں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت کا نام ہی ویسے بڑا خوبصورت ہے. جنت کہتے ہیں ڈھانپ دینا. اس لیے مجنون پاگل کو مجنون کہتے ہیں. جنون جو ہوتا ہے عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، تو عقل پہ پردے آ جانے کی وجہ اس کو کہتے ہیں مجنون. اور وہاں جو پیٹ کے بچے کو کہتے ہیں جنین، وہ بھی پردوں میں لپٹا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جنین.
اور جنات کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی پردے میں چھپے ہوئے اور سامنے نہیں ہے. جنت ڈھانپی ہوئی ہے اللہ کی رحمتوں سے، وہ ڈھکی ہوئی ہے اللہ کی انوارات سے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی عطاؤں سے، اللہ کی لامحدود رحمتوں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے. اور درختوں سے، درخت اور باغات سے وہ اس کو ڈھانپا گیا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اپنے آپ کو روکا، جو ڈرا اور روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ. وہ کیسی جنت ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. دوسری جگہ اس کو یوں بتایا جا رہا ہے، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. رات کے اندھیروں میں شیطان نے دعوت دی، وہ ڈرا. دن کے اجالوں میں اس کو شیطان نے دعوت دی، وہ ڈرا. کرسی اقتدار پر اس کو شیطان نے تکبر پہ ابھارا، وہ ڈرا. مال اور تونگری میں اسے شیطان نے آوارہ کرنا چاہا، وہ ڈرا. فقر میں ناشکرا بنانا چاہا، وہ ڈرا. مال میں متکبر بنانا چاہا، وہ ڈرا. ہر قدم پہ مجھ سے ڈر ڈر کے چلا، سنبھل کے چلا. تو فإن الجنہ، اس کے لیے جنت وہ کون سی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. آ جاؤ، ایک نہیں دو جنتیں ہیں. ذواتا افنان، وہ ہیں افنان والی. ایک ہے فن، ایک ہے فنن. افنان اگر فنن کی جمع ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایسے درخت ہیں جو خوبصورت شاخوں کے ساتھ مزین ہیں. ہر شاخ ایک جدا حسن رکھتی ہے، ہر شاخ اپنی اپنی جگہ پر ایک جدا حسن رکھتی ہے. اگر افنان فن کی جمع ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، تو فن کہتے ہیں قسم کو، صنف کو. تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شمار قسمیں ہیں، بے شمار انواع ہیں، بے شمار اقسام ہیں. ذواتا افنان، تم نہیں گن سکتے، تمہاری گنتی سے باہر ہیں. ہر قدم پہ تمہیں نئی شکل، نیا فن، نئی صورت، نئی مورت، نیا نظارہ، نیا منظر، نئی ادائیں اور نئی سے نئی چیز تیرے سامنے تیرا رب کرتا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے جنتی یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، اللہ سامنے ایک منظر کھولے گا. 70 سال یوں صرف ایک ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھ اسے دیکھتا رہے. سنو بھائی، 70 سال بس ایسے ہی بیٹھو. 70 برس زندگی بیت جاتی ہے، قبروں میں لوگ چلے جاتے ہیں، وہ ایسے بیٹھا وہ گم ہو جائے. ایک منظر خود پھر اللہ فرمائے گا اور میرے بندہ تو ایک ہی چیز میں گم ہو گیا، ویسے کچھ اور بھی تو دکھاؤ، اسے کچھ اور بھی تو دکھاؤ. ذواتا افنان، انواع، اقسام، اصناف. یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات 6 دن میں بنائی، ساری کائنات 6 دن میں بنائی. پھر اس کو کہا دار الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے. پھر اسے کہا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے. پھر اسے کہا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے. پھر اسے کہا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. ہر لفظ اس کی حقارت کو بتا رہا ہے. اور یہ اتنی حسین پرکشش ہے کہ جوان کی جوانی لٹ رہی، بوڑھے کے بڑھاپے کے تجربات اس پہ لٹ رہے، اور ہر مرد عورت دیوانہ وار ہو کر مجنونانہ انداز میں بھاگ رہے. وہ یہ دھوکے کا گھر ہے، سنو، یہ متاع الغرور ہے، سنو، وہ یہ کھیل تماشا ہے، سنو، وہ یہ 3 دن ہے. حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا 3 ایام، دنیا 3 دن. یوم امس مضى ما بیدک منہ الشیء، کل گزر گئی. کل کیا دن تھا؟ پیر گزر گیا، کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا. ویوم غد، بدھ آنے والا، فلا تدرکہ املا، نہ کسی مرد کو دعویٰ نہ کسی عورت کو دعویٰ کہ کل کا دن میرا ہے. یوم انت فیہ، صرف یہ جو منگل کا دن گزر رہا ہے یہ تیرا ہے. فاغتنمہ، ارے دیوانے سے کہ ایک دن پر تو آخرت کی زندگی کو کیوں برباد کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا نا ایک دن، ہمارے نبی نے ایک دن بھی نہیں
ایک بھی گھٹا دیا، ایک دن بھی گھٹا دیا، انہوں نے تو پھر بھی 24 گھنٹے کہا تھا تیرے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کم من مستقبل یوم لا یکملہ، کتنے ہیں جو صبح دیکھتے ہیں شام سے پہلے اپنی شام ہو جاتی ہے، کتنے ہیں جو صبح دیکھتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے خود زیر زمین غروب ہو کر مٹ جاتے ہیں۔ ارے ایک دن بھی تیرا نہیں، ایک صبح بھی تیری نہیں، جو سانس اندر گیا اس کا باہر آنا بھی یقینی نہیں ہے کہ باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ اندر سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ ایسا مختصر، اتنی تھوڑی زندگی، اتنا دھوکے کا ساز و سامان، اس پر ذوات افنان کو بھولا دینا۔ اس کو اللہ بنا کر کہتا ہے گھٹیا چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، اس کو بنا کر کہتا ہے بڑھیا چیز ہے، بڑھیا چیز ہے۔ خود بنانے والا آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ سودا گھٹیا ہے، یہ بڑھیا ہے، آپ یہ میں نے یہ لے لیں، تو بڑا دیوانہ ہوگا جو کہے گا مجھے یہ چاہیے، مجھے گھٹیا چاہیے، مجھے گھٹیا چاہیے۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں، اوپر لیبل لگا ہوتا ہے قیمت 100 روپے، 1000 روپے، لاکھ روپے، کروڑ روپے قیمت لکھی۔ ایک سودے پر قیمت لکھی ہوئی تھی، اس کی قیمت ہے آپ ایک مچھر کا پر دے دیں اور چیز اٹھا کے لے جائیں۔ یہ دنیا کی قیمت مچھر کا پر بھی نہیں ہے، پر چلو میں کہتا ہوں مچھر کا پر، اس پر لکھا ہوا ہے مچھر کا پر۔ دکاندار آپ کو بتاتا ہے جی اس کی قیمت ہے مچھر کا پر، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ساری زندگی اس پہ قربان کر کے اس کو حاصل کروں گا، تو وہ کہے گا ارے پاگل دیوانے تیری عقل جو یہ مچھر کا پر لے آ، چیز لے جا۔ کہتا نہیں میری سارا میرا ایمان بھی لے لے، میری عزت بھی لے لے، میری غیرت بھی لے لے، میری آبرو بھی لے لے، میری جوانی بھی لے لے، میرا سب کچھ لے لے، یہ گھٹیا دے، یہ گھٹیا دے۔ میرے اللہ کے نے فرمایا یہ دھوکے کا گھر، اس کے نبی نے فرمایا یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ مچھر کا پر ہوتا، یہ مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا۔ اور ادھر اللہ کہتا ہے ذواتا افنان، ذواتا افنان فیہما عینان تجریان، اور تو صحیح تمہیں چشمے دکھاؤں کیسے بہ رہے ہیں۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ذرا آؤ میرے جنت کے سجے ہوئے باغات دیکھو جہاں پھل لگے ہوئے طیبت ہے، اور ہر پھل کا جوڑا جوڑا ہے، بے شمار اقسام ہیں، اصناف ہیں۔ ایک بدو آ کر کہنے کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا رب کہتا ہے بیر کا درخت ہے، بیر پہ کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے چبھتے ہیں، تو جنت میں بھی تکلیف ہوگی پھر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، اللہ کانٹوں کو اتار دے گا، ہر کانٹے کے بدلے میں ایک پھل لگائے گا، وہ پھل پک کر تیرے سامنے 72 ٹکڑوں میں کٹ کے خود آئے گا، تو یہ کاٹنا نہیں پڑے گا، چھلکا اتارنا نہیں پڑے گا، کیونکہ پوری جنت میں ایک ٹوکری نہیں ردی کی جس میں چھلکا ڈالا جا سکے، پوری جنت میں ایک ردی کی ٹوکری نہیں، چلو اس میں چھلکے ڈال دو، اس میں گٹھلی ڈال دو، اس میں یہ ٹیشو پیپر ڈال دو، ساری جنت پاک شفاف پوری۔ اس لیے وہ جو جنت والے کپڑے اتاریں گے، اتارنا بھی اللہ کے ذمہ، پہنانا بھی اللہ کے ذمہ، تیرے ذمہ صرف خواہش کرنا ہوگا 100 جوڑے چاہیے، اور 100 جوڑے سے کم تو پہنے گا ہی کوئی، 100 جوڑے، کیونکہ جنت کے کپڑے نور کے تانے بانے سے بنے ہوئے ہیں، نور کا وزن نہیں ہوتا، نور بے وزن ہوتا ہے۔ 100 جوڑے، اب یہ 100 جوڑے اتارے تو بھی مشکل، پہنے تو بھی مشکل، 100 جوڑے اتار کے اب کس کو دے؟ وہ غریب تو کوئی ہے نہیں، لانڈری بھی کوئی نہیں، اور وہاں واشنگ مشین بھی کوئی نہیں، تو یہ دھوئے گا کہاں؟ یہ دھوبی بھی کوئی نہیں ہے وہاں پر، جنت کا دھوبی بھی بادشاہ ہوگا خود۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اپنے ذمہ لیا 100 جوڑے، ایک درخت اس کا نام ہے توبہ، اس کے خوشے ہیں ویسے پھٹتے ہیں، یہ درزی بھی ہے، یہ ٹیکسٹائل بھی ہے، یہ پرنٹنگ پریس بھی ہے، یہ سب کچھ ہے جو تن پہ کپڑا آتا ہے، کتنے ہزاروں مراحل سے گزر کے پھر تن پہ آتا ہے، یہ سارے مراحل توبہ کے خوشے کے اندر ہے۔ صرف آپ کو اس کو آرڈر دینا کہ مجھے اس قسم کے جوڑے چاہیے، بس پھر وہ یوں ہوگا، ایسے آپ کے سامنے پھٹے گا، اور اس میں سے 100 جوڑے آپ کو نکلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اگلی نظر جب آپ اپنے تن پر ڈالیں گے تو پہلے 100 غائب ہو چکے ہوں گے اور وہ 100 آپ زیب تن کر چکے ہوں گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، 72 ٹکڑوں میں سامنے آئے گا، ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا، ذائقہ الگ ہوگا، خوشبو الگ ہوگی۔ یہ اللہ کی اطاعت پر صلہ دیا جا رہا ہے۔ من کل فاکہۃ زوجان، اور کیا ہے؟ متکئین علی فرش، بڑے خوبصورت، بڑے خالیشوں پر بیٹھے ہیں، بطائنہا من استبرق،
ان کے نیچے والا حصہ اتنا زبردست و خوبصورت ہے کہ دیکھو تو تمہاری آنکھیں چندیا جائیں، چکا چوند کرنے والا، چمکنے والا، برق کی طرح چمکنے والا۔ حالانکہ نچلے حصے پر کوئی کڑھائی نہیں ہوتی، کڑھائی ہمیشہ اوپر والے حصے پر ہوتی ہے۔ تو اللہ یوں کہہ رہا ہے میں نے اس کا نیچے اتنا خوبصورت بنایا ہے تو اس کا اوپر والا حصہ میں نے کتنا حسین بنایا ہو۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، اوپر پھلوں کے خوشے پکے ہوئے لٹکے ہوئے تمہارے سر کے اوپر تیرے امر کے منتظر ہیں۔ منہ کھولو تو اندر کٹ کے آئیں گے، حکم دو تو سج دھج کے تیرے سامنے آئیں گے۔ یوں آتا ہے کہ ایک فرشتہ آئے گا اللہ کے دربار سے اور کہے گا میں آپ، وہ گیٹ کیپر سے کہے گا آپ کے آقا سے ملنے آیا ہوں۔ وہ اندر پیغام بھیجے گا، وہ اجازت ملے گی، وہ اندر آئے گا۔ اس کے سامنے وہ ایک تھال ہوگا، تھال کے اوپر ایک ریشمی رومال ہوگا، وہ اس کے سامنے رکھے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، آپ اس سے نوش فرمائیں۔ تو وہ جب اس کو اٹھا کے دیکھے گا تو اس کی جنت کے پھل کے مشابہ وہ پھل ہوگا، تو کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو میں نے ابھی پہلے کھایا ہے۔ تو یہ کون سا تحفہ ہے جو میرے اللہ نے بھیجا؟ کوئی نئی چیز بھیجتا، یہ تو میری جنت میں بھی ہے اور ابھی کھا کے فارغ ہوں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، ابھی تو کھایا تھا، ابھی تو کھایا تھا۔ تو فرشتہ کہے گا آپ کے رب کا فرمان ہے اس کو بھی ٹیسٹ کریں، ذرا ٹیسٹ کریں۔ تو اس کو ایسے ایک ٹکڑا کاٹ کے منہ میں رکھے گا۔ تو فرض کرو اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ جدا جدا ہے، تو جب یہ ایک ٹکڑا منہ میں رکھے گا تو اس کو اس ایک ٹکڑے میں اللہ 10 کروڑ ذائقے عطا فرمائے گا، الگ 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 الگ۔ 3-4 پھل اکٹھے کرو سب کے ذائقے ختم ہو جاتے ہیں، 3-4 چیزیں اکٹھی کرو ایک نیا ذائقہ بن جاتا ہے، لیکن اس ایک ٹکڑے میں تمام ذائقے جدا جدا ہوں گے۔ پھر انہیں کہا جائے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیوں بھائی میرے بندے وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ کوئی اور چیز ہے؟ وہ یہ اُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، صرف شکل ایک بنائی ہے، شکل ایک بنائی ہے۔ تو میرے بھائیوں ان پردوں کے پیچھے ایک جہان چھپا ہوا ہے جس کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے، دل کی آنکھ چاہیے، دل کی آنکھ۔ جب وہ بیدار ہوتی ہے انداز بدلنے، ایک عورت آئی ذنون مصری کے پاس، کہنے کہ ذنون کو جنت کا حال تو بتا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی بندی جنت کو کوئی بتا سکتا ہے؟ ان الجنت لا یحیط بها علم عارف ولا یصفها وصف واصف، نہ کوئی علم والا اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بیان کرنے والا اس کی صفات کو بیان کر سکتا ہے۔ البتہ میں تمہیں تھوڑا سا ایک نظارہ اس کا دکھاتا ہوں کہ جنت میں ایک سفید چاندی کی وادی ہے، اس کے بیچ میں ایک سرخ یاقوت کا گنبد ہے، اس کے وسط میں ایک سبز زمرد کا تخت ہے، اس تخت کے نیچے دودھ شہد شراب پانی کی 4 نہریں بہتی ہیں، اس تخت کے اوپر ایک خوبصورت جنت کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پہلو میں اللہ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، حسین ترین شکل فرشتوں کی معصومیت اور تقدس کے ساتھ اور جانداروں کے حسن و جمال کے ساتھ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کا پڑوس ہے، اللہ کی رحمت ہے، جنت کی ہوا ہے۔ وہ یہاں تک پہنچے تھے کہ کہنے لگے ارے مصری اور تو نے مجھے مار دیا، ابیت الا قتلی یا مصری، ذنون مصری تھے نا، ابیت الا قتلی یا مصری، ارے مصری تو نے مجھے مار دیا، اور چکرا کے گری اور مر گئی، جان نکل گئی۔ ایک بدو آیا یا رسول اللہ میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ میں کالا بدصورت، آپ حسین جمیل خوبصورت۔ تو آپ نے کہا ارے جنت میں جانے کے لیے چہرے مورے کا فیصلہ نہیں ہے، دل کا فیصلہ ہے، ایمان عمل میرے جیسا بنا جائے گا۔ کہا اچھا یارو، وہ تو پہلے ایمان والے تھے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ تو جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے بتایا، پھر کہنے کا اور بتائیں، پھر اور بتایا، اور بتائیں، پھر اور بتایا۔ تو حضرت عمر کہنے کہ یار بس کر، تو کتنا پوچھے گا، اللہ کے نبی کو تنگ کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا عمر تو اس سے تو نہیں پوچھ رہا، مجھ سے پوچھ رہا ہے، پوچھنے میں جو پوچھتا ہے۔ جب اس کے شوق کو اللہ نے دیکھا تو اللہ بھی شریک محفل ہوا اور شریک کلام ہوا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا جاؤ میرے بندے کو بتا کے آؤ کہ جنت ایسی ہوتی ہے، وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تظلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها
تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہ جنت اللہ نے بیان فرمائی اس صحابی کے سوال پر، شوق پر، آؤ آؤ میرا بندہ آ تو صحیح، میری بندی آ تو صحیح، میں نے گھر سجایا ہے، اسے مہکایا ہے، اسے سنوارا ہے، اسے بنایا ہے، تخت بچ چکے ہیں، جام بھرے جا چکے ہیں، سرائیاں رکھی جا چکی ہیں، تشتریاں سجائی جا چکی ہیں، پھل تیرے لیے پکے ہوئے ہیں، کھانے تیرے لیے تیار ہیں، خوبصورت غلام تیری خدمت کے لیے کمر بند ہیں. کسی کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی، کسی کو کافور کی شراب پلائی جائے گی، اور کوئی اس میں ایسے نصیب والے ہوں گے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جن کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا. یہ جنت کی VIP کلاس ہوگی جہاں اللہ ساقی بن کر خود آئے گا. یشربون من کاسن، کچھ ہیں جو خود پی رہے ہیں، یسقون فیہا کاسن، کچھ ہیں جن کو فرشتے غلام پلا رہے ہیں، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو پلانے کے لیے اللہ خود ساقی محفل بنے گا. آئے ہائے اس کی ہائے نکلی، ہائے کہنے گا ہائے یا رسول اللہ، کیا یہ سب کچھ میں دیکھوں گا جو آپ دیکھیں گے؟ اگر بالکل یہی کچھ تو دیکھے گا تو چکرا کے گرا اور اس کی جان نکل گئی. ہاں بھائی دنیا جنت نہیں بن سکتی، مری جنت نہیں بن سکتا، ناران کاغان کی پہاڑیاں جنت نہیں بن سکتی. یہ وہی دھوکے کا گھر ہے، یہ وہی مچھر کا پر ہے، یہ وہی مکڑی کا جالا ہے جس کے لیے فنا مقدر ہے. اس میرے بھائیو اس آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا انداز اختیار کرو. اللہ ان ساری آیات سے ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. میری مانو سارے خزانے تمہارے لیے بنا کر رکھے ہوئے ہیں. ہاں ان خزانوں کی چابی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی ہے. یہ چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کے ہاتھ میں چابی کوئی نہیں ہے. چابی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آنے گا. الیہ مفاتیح الجنہ، الیہ مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے. اوتیت آپ نے پوری حدیث سنو، آپ نے کہا اوتیت المثانیہ مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں اللہ نے سورۃ فاتحہ دی. والمائدہ کا مکان الانجیل، انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ دی. والحوامیم مکان الزبور، زبور کے بدلے میں حامیم کی 7 صورتیں دی. اوتیت سورۃ الفاتحہ وخواتیم سورۃ البقرہ وکانت من کنوز العرش فخصصت بها دون الانبیاء، مجھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر یہ مجھے اللہ نے عرش کے خزانوں کا خاص دروازہ کھول کر اس میں سے نکال کر یہ 2 کلام مجھے دیے ہیں جو صرف مجھے دیے گئے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ، کیا یہ تو میری دنیا کی شان ہے قرآن کے ساتھ، میری آخرت کی شان دیکھنا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. یطوف علیہ الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، میرے چاروں طرف میدان محشر میں جنت کا 1000 غلام اتارا جائے گا جو میرے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑا ہوگا. اور اللہ لواء الحمد بیدی، اللہ کا جھنڈا یوں میرے سر کے اوپر لہرا رہا ہوگا. ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. آپ نے فرمایا تھا ایک دن انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. آج کا دن اس کو ثبوت دے گا، آج کا دن اس بات کو واضح کرے گا کہ سارے نبی ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں گے. اور آپ نے ارشاد فرمایا مجھے پکارا جائے گا اور میری امت کو پکارا جائے گا. این الامۃ الامیۃ ونبیھا، کہاں ہے ان پڑھ امت، کہاں ہے امی امت، کہاں ہے اس کا رسول. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی.